پھر یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز لوگ کہتے ہیں کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ کا شوہر اگر اپنا دھیان کر رہا ہے یا خیال کر رہا ہے. مردوں میں خاص طور پہ یہ بات ہوتی ہے، دیکھیں ایک مرد کی جو آنکھ ہے نا وہ خوبصورتی دیکھتی ہے، اور خوبصورتی میں جو عورت بھی اس کو خوبصورت لگے گی وہ اس طرف چلا جائے گا. ہاں تو اس کی بیوی کو خوبصورت لگنا زیادہ ضروری ہے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹ رکھے. اب بہت ساری خواتین ہم سے شکایت کرتی ہیں کہ جی ہم کام دیکھیں، ہم سسرال والوں کو خوش کریں، یا ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کریں، ہم کیا کریں؟ لیکن شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے. شوہر کی ذمہ داری بھی ہے، بالکل میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بیلنس لے کے چلے آج کا پروگرام، بالکل ایسی ہے. ایشوز could be from any side when we talk about marital disturbance. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل دیکھیں آپ نے جو لاسٹ بات کی وہ بالکل صحیح ہے، میں اسی کو کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ ایشوز جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ ہوتے ہیں، لیکن فیمیل سفر کر رہی ہیں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیلز جو ہیں دے آر آلویز فوکسنگ آن دا پارٹنر فار ایوری تھنگ. یعنی اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فیمیل کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. میں بہت سے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کرتی ہوں کہ فیمیلز کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنائیں. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذات کے لیے، اپنی ایموشنز کے لیے یو آر ناٹ ڈپینڈنٹ اپون ادر. جب آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، جب آپ اپنے آپ کو خوش خود کر سکتے ہیں، جب اپنے آپ کو خود اچھا فیل کرا سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دوسرا پارٹنر جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ریلیشن جو بلڈ کرنا چاہے گا اور جو آپ بلڈ کرنا چاہیں گے وہ اس پر بیس نہیں کرے گا، وہ بیسک نیڈز پہ کہ جی ایک دوسرے کو ہم نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. وہ اس سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے. دیٹ از کمپیٹیبلٹی. یعنی کمپیٹیبلٹی کی بیس پر پھر ریلیشن. لیکن شادی کے بعد بیویاں ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں مردوں پر، اور وہ یہ فیل کرتی ہیں، انہوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ اب جو بھی ہے بس یہی ہے، چاہے مارے پیٹیں یا جو بھی ہو. یہ ہماری سوسائٹی کا ڈلائما ہے نا. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی عورت جو ہے پہلے باپ کے گھر میں رہے، پھر شوہر کے گھر میں جو رہے. مرد حضرات ہوتے ہیں اگر وہ فوڈی ہیں، انہیں ان کے مطلب کا کھانا نہیں مل رہا ہے، پھر بھی جھگڑا ہے کہ میں اتنا محنت کر کے کما کے لاتا ہوں پھر بھی پسند کا کھانا نہیں ہے. دیکھو یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا، یہ سوسائٹی کا جو سیٹ اپ ہے، سوسائٹی جس طرح سے بنی اس پر بیس کر کے بنتے ہیں نا. اور ہم اگر اسی سوسائٹی میں جیسے رہتے ہیں تو اس سوسائٹی میں ہم نے کیا بہتری لے کر آنی ہے، تو اس میں پھر ہم نے ذہن جو ٹرین کرنا ہے وہ ہسبینڈ کا بھی کرنا ہے اور وائف کا بھی. کہاوت بھی ہے، I'll add this and you may continue، کہ مرد کا دل کا یا پیٹ کا راستہ. لیکن کچھ ہے کہ کھانا جو ہے نا it helps you bring closer to your wife whatever it is. تو یہ بتائیں کہ اب لیکن دوسروں کی بیویوں کے کھانوں کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کی جو کھانے کی تعریف ہے وہ نہیں کرے. میرا میاں تو میرے کھانے کی بہت تعریف کرتا ہے. آپ کا میاں جناب، لیکن 90% جو ایشین کلچر وہ آپ کے میاں جیسا بالکل بھی نہیں. ان کا میں نے کہا میں بتا دوں ذرا. بالکل جی دیکھیں یہ ایک میتھ ہے، یہ بالکل کنسیپٹ صحیح نہیں ہے. یہ ہم نے صرف اس لحاظ سے اس بات کو ہم یعنی یہ بات جو ہے وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جی مرد کا میدا جو ہے یعنی وہ کھانے کے ذریعے وہ محبت کا ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور عورت کو اس سے کہا جاتا ہے کہ جی تم اس کے لیے کھانے بناؤ اور اس کی خدمت کرو تو پھر تمہیں راستہ ملے گا. یعنی ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں. نو ناٹ اس کا گھر بچ جائیں گے اگر عورتیں اچھے سے کھانے بنا کے کھلائیں. دیکھ لیں، ہم سائنٹیفکلی دیکھ لیں، دیر از نو ریزن بیہائنڈ اٹ. آپ بتائیں، آپ کو لگتا ہے اس طرح آپ کا تو چلے ریئر کیس ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ ایک ڈفرینٹ مینٹیلٹی سے کون سے آدمی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بیوی جتنے اچھے کھانے پکائے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈائیورس نہیں ہوگی، اس کی گھر بچ جائے گا، مینٹل ڈسٹربنس. میں نے بہت زبردست کوکڈ جو کھانے پکاتی ہیں ان عورتوں کو بھی میں نے تکلیف میں اور پریشانی میں دیکھا ہے، اور اس میں کھانے کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں کھانے والوں کا کردار. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ مرد جن کو اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، پھر ان کی فطرت میں ایسی کیا مسئلہ ہے کہ میرٹل ڈسٹربنس چل رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو نارمز ہیں نا وہ چینج ہو گئے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے لٹرلی بتایا کہ جو میں آبزرو کری ہوں ایز اے ہیومن ایکٹیوسٹ، کہ آپ کا گیجٹس، آپ کا سوشل میڈیا، سب سے بڑی آپ کی برانڈز کی دوڑ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، ساتھ وقت نہ گزارنا. آئی ایگری ٹو یور پوائنٹ کہ اب ٹیکنالوجیکل زمانہ آ گیا، ایک ڈیجیٹل ایرا آ گیا جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. the more you're moving forward the more you will achieve and receive such things. لیکن پھر بھی اب آپ دیکھیں نا، گھر کی بریانی چھوڑ کے آپ کو باہر کی دال پسند آئے گی. وہ مرد بھی ہے جن کی ٹیبل سجی بھی ملے گی آپ کو، دنیا کی چیزیں ہوں گی ایک ٹیبل پہ، لیکن نہیں، اس کی فطرت میں پھر مسئلہ ہے مرد کی. ہاں جی، اور یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا جو رجحان ہے، دنیا کا سب کچھ ہے، سب کچھ کیوں ہے؟ دیکھیں اگر میرے پاس ایک چیز ہے، میں اس پہ صبر شکر کر رہی ہوں،
میاں بیوی کے درمیان جب کوئی تیسرا آتا ہے ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. اور یہ تو آج کل ہر تیسرے چوتھے کے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کے افیئر چلتے ہیں, یہ تو میں نے بہت ہی کم سنا ہے, لیکن چلتے ہوں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے, بچوں کے ہوتے ہوئے, اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنا گھر ڈسٹرب کرتے ہیں صرف اور صرف سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے. اس نے ایسا کیا, انسپریشنز بھی تو ہوتی ہیں نا, میرے دوست کی ہے تو پھر میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر نبیہہ اس حوالے سے؟ دیکھیے نبیہہ, آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک بیوی کو اگر مرد کو خوش کرنے کے لیے طوائف بھی بننا پڑے تو وہ بن جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کافی اوفینڈ بھی ہوئی تھیں لڑکیاں اس بات. جی بالکل ایسے ہی ہے. لڑکیوں کو زیادہ پرابلم ہوئی تھی اس بات سے کہ آپ نے لڑکیوں کو طوائف کیوں بنا دیا شوہر کے لیے. ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, سارے زمانے کے سامنے طوائفیں بن کے ناچ رہی ہیں, اس سے پرابلم نہیں ہے. شوہر کے سامنے طوائف کی ادائیں دکھا کر جو ہے وہ پرابلم ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اسی لیے ہمارا کلچر جو ہے وہ نہیں پنپ رہا, اسی لیے ہمارے جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ نہیں چل رہے. یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. آپ نہ اپنے اوپر جو ہے وہ توجہ دے رہی ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنے پہ توجہ دے رہی ہیں. میاں بیوی کا رشتہ کیا آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ میاں بیوی کا رشتہ کھانے پکا کے دینا, شوہر جو ہے وہ چیزیں کرنا, یہ سب کچھ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ اس سے آگے بھی ہے. جی جی ڈاکٹر نبیہہ, آپ نے ایک جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ویلڈ ہے. سما فار یور ہسبینڈ یو نیڈ ٹو سیٹسفائی the needs of your husband and his desires. لیکن on the other side, if we talk about all those people who are using social media right now at the moment, do you think کہ وہ جو بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہے, جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے وہ طوائف کے لیبل کے اندر آتا ہے؟ نہیں, دیکھیں طوائف کا مقصد یہ نہیں ہے. طوائف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا نہ خاصہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں یا طوائف بن کے بیٹھ جائیں. آپ اس کی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں خوبصورتی ایک جو میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے بیک سائڈ پہ چلے جائیں, آج کل تو طوائفیں نہیں ہوتی نا. آج کل اب کون ہوتی ہیں؟ پھر میں وہ اگر پھر سے کہوں گی تو آپ کا پھر سے جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کلیئر بات کرتی ہوں, پورا سچ بولتی ہوں, چھوٹا سچ نہیں بولتی نا, اور نہ ہی جھوٹا سچ بولتی ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عوام تک صحیح بات جو ہے وہ پہنچاؤں. دیکھیے طوائفیں آج کے دور میں نہیں ہوتی. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں, میں نے یہ کہا کہ ان کی ادائیں, ان کی خوبصورتی وہ اڈاپٹ کر کے آپ ویسا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. اور یہ آپ ہسبینڈز کے لیے آپ بانو قدسیہ کے ناول اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتی ہیں کہ عورت کو بیک وقت مرد کے لیے ایک ماں اور ایک طوائف دونوں کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو پھر آپ اس جملے کو جو ہے وہ مٹا دینا. اگر آپ کو میرے اس جملے سے جو ہے وہ اعتراض ہے کہ جی طوائف بن کے جو ہے وہ بیوی کیسے شوہر کو جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, نہیں دکھا سکتی, تبھی وہ باہر جا کر جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتا ہے. آپ کی جو ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, آئی وڈ سے یہ ہارڈ اسٹیٹمنٹ تو بے شک ہے ایز اے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن اس کی بیک اینڈ پہ جو آپ کا ایک سافٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ بیہائنڈ یور ہارڈ اسٹیٹمنٹ. لیکن میں چاہوں گی تمینہ آپ بھی اس حوالے سے بتائیں کہ وڈ یو ایگری ٹو دس پوائنٹ دیکھیں کہ عورتوں کو, بیویوں کو مردوں کے لیے طوائف ہونا چاہیے گھر پہ, شوہر کے لیے, شوہر کے لیے. جی دیکھیں اس حوالے سے میرا تو بالکل ڈفرینٹ اوپینین ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اصل میں اگر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں نا, تو دوسرے کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہے. اگر آج آپ طوائف بنیں گے تو کل آپ کو کچھ اور بننا پڑے گا, پرسوں کچھ اور بننا پڑے گا. سو آپ دوسرے کے حساب سے چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب آپ دوسرے کے حساب سے چلنا بننے کی ڈاکٹر صاحب بات نہیں ہے, طوائف بننے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ تیار ہوں, آپ اچھے طریقے سے سجے سنورے. ایک چیز میں آپ کرنا چاہوں گی, آپ نے ایک بات ہی اسٹیٹمنٹ کی which could be valid at some point کہ for your husband you do whatsoever you can because it's a halal relation. On the other side you are also explaining the fact کہ if those women deny کہ آپ نہیں کر سکتی, تو وہ سوشل میڈیا جو یوز کری ہے ان اسپیسیفک عورتیں, وہ پھر کیوں کر رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو سوشل میڈیا پہ وہ والی ادائیں تو نہیں ہے نا, سوشل میڈیا جو آپ یوز کر رہے ہیں آپ وہ طوائف والی ادائیں تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, جب سے یہ آپ کی یہ فلم آئی ہے, انڈین مووی آئی ہے ہیرا منڈی, اس کے بعد سے آپ ٹک ٹاک جو ہے وہ اسٹارز کو دیکھ لیں, وہ سب انہی کے گانوں پر انہی کی طرح پرفارم کر رہے ہیں. ایون یہاں لڑکے, آپ ہمارے جو ہے وہ فیشن شو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر لڑکوں کو کس طرح کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. تو جہاں آپ اس معاشرے میں جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو کیا سمجھیں گے؟ تو بیوی نہیں طوائف بننا کمرے میں, اور مرد کا کچھ کام نہیں. مرد کا کام ہے. اگر آپ میرا جو ہے وہ اگلا جملہ سنیں, میرا تو ایک جملہ وائرل ہوا نا, اگلی جو بات تھی میری وہ یہی تھی کہ مرد کو بھی چاہیے کہ بیوی جیسا چاہتی ہے اس کو ویسا ہی بننا چاہیے, اس کے لیے ویسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کی پسند ہے. یہ دیکھیں, یہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, آپس میں
ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا، میں نے پہلا جملہ یہی بولا تھا آپ کے اس ٹاپک کے سٹارٹ میں کہ میاں بیوی کو ان کی پسند یا ناپسند کے حوالے سے معلوم ہی نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، سب کچھ باتیں کر لیں گے، ادھر کی بھی باتیں اس کی بھی چگلیاں، اس کی بھی شکایتیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پرابلم کیا ہے یا پسند کیا ہے. اسی پہ بنیاد کرتا ہے، کوئی کھانا پینا بھی ہوتا ہے، مطلب کھانا پینا ہوتا ہے، ریلیشن از 20% مرد ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت کی غلط زبان برداشت نہیں کر سکتا. اگر عورت جو ہے وہ میٹھی زبان کی مالک ہے نا، تو آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا خراب نہیں ہو سکتا. آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو، ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھے، اور ہم احترام کرتے ہیں ہم سب کے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہیں. میں کہتی ہوں خواتین بچے پیدا ہونے کے بعد جو اپنی گرومنگ کا خیال نہیں رکھتی، ہاں ایگزیکٹلی اپنا خیال، ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے الفاظ اور جس طرح چناؤ کیا ہے چیزوں کا، لیکن میں نے اتنی لیڈیز دیکھی ہیں، میں نے اتنی لیڈیز دیکھی ہیں، کتنے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کئی تو بہت ہی اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں، جن کو ہسبینڈ ہلکی سی جھلک کرا دیتے ہیں نا چیٹ کرتے ہوئے کسی سے، وہ دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں جی یہ کہیں باہر شہر نہ سیٹ ہو جائے، وہ تو فٹافٹ سے اپنے آپ کو. لیکن ان ایکٹریسز کا بتا دیں جن کی ڈیورس ریلیشنز ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، وہ سیلیبریٹیز بھی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، ان کو میرے خیال سے وہ دیکھتے جاگتے ماڈل پیسز ہیں، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، ان کی بھی ریلیشن وہ تھک جاتی ہیں تیار ہو کہ وہاں پہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، عورتوں کا ویٹ پٹ آن کرنا، اگر ہسبینڈ کی مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں. میں بتاتی ہوں، اگر وکٹم پہ ویٹ پٹ آن کر لیتی ہے لیڈیز بیبیز کے بعد، ہم اس کے حساب سے سوچیں گے تو ہم بالکل غلط لیول پہ لے جائیں گے اس کو. دیکھیں بیسیکلی اگر ہم خوبصورتی کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہم اٹریکشن کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، دیٹ از رانگ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے ذہن سے پلان کرنا ہے، اپنا ذہن اس کا کیسا ہے دیٹ میٹرز. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو خوبصورتی، اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، اور اس کی وائف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا سیلیبریٹیز کی کس طرح سے ہو جاتی ہے، بیکاز ڈیفینیشن از ڈفرینٹ. سو پری میرٹل کاؤنسلنگ، کمپیٹیبلٹی، یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کو کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی بیس پر پھر آگے کا ریلیشن ڈیفائن ہوتا ہے. ہم ریزنز پہ بات کر رہے ہیں نا، تو ڈو یو اچھا تھنک کہ ایک سوری آپ کر لیجیے بات. جی میں تو ابھی رستے میں تھی بات کے، میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کی بات سے تو میں ایگری کروں گی، خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ہائیجین رکھنا تو خیر وہ بھی خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے، ہائیجین تک نہیں رکھتی ہیں لیڈیز. چلے یہ ہو گئی بات کہ ہم جی عورتوں کا یہ قصور ہے، شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، فیٹی ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں وہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں نوبڈی از پرفیکٹ، نہ مرد پرفیکٹ ہے نہ عورت پرفیکٹ ہے. شادی کا جو کانٹریکٹ ہے نا صرف برداشت کا کانٹریکٹ ہے. یس آپ نے برداشت کی لمٹ اپنی بیٹیوں میں بلڈ کرنے کے بجائے اس کو بہت کم تو یہ تو مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے. تمہیں اگر کوئی کچھ کہے آ جانا، تو پھر میں کہتی ہوں صرف ایک عورت نہیں کرنا، ایک اور دونوں نے دونوں طرف سے. لیکن ہم دیکھیں تو برداشت صرف عورت ہی کرتی ہے. اچھا آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں، آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں، آپ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، وہاں ہماری باتوں میں تو میں سپیریئر ہوں، اپنے گھر کی عورت ہوں، میں اتنا کام کرتی ہوں، یہ سپیریئر ہیں، یہ سپیریئر ہیں، آپ سپیریئر ہیں. لیکن ان فیکٹ مرد کو ہی سپیریئر سمجھا جاتا ہے. 2 لوگوں میں اگر لڑائی ہے، ہسبینڈ اگر غلطی کے اوپر ہے، اس نے غلطی کی ہے، باہر منہ مارا ہے، اس کی بیوی نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، پھر بھی وہ اپنا سر دے گا. سپیریئر صرف اس لیے ہے کیونکہ طلاق کا حق اس کے پاس ہے، ہاں، اور وہ کہے رہنا ہے میرے ساتھ. یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا ہے. رہنا ہے میرے ساتھ تو رہو، یہ کچھ ہے، یہ چینج نہیں ہوگا. ڈیپینڈنس ہے نا بیسیکلی، جو سٹارٹ میں میں نے بات کی وہی آپ کہہ رہے ہو. بالکل جہاں پہ عورت تھوڑی سی طاقتور ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہی مرد کو ڈرانے لگتی ہے. اس کو پتہ ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہاں پر کہ ایک ایجوکیشن فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اپنے شوہر سے زیادہ کما رہی ہے، پھر تو اور جھگڑے ہیں. اور جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو انٹرفیئر ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر کے گھر والوں کا اور بیوی کے گھر والوں کا، وہ بھی بہت زیادہ پرابلم. تو وہ بچیاں جو اپنے مائکے روز کال کر کے بتا دیں، ہماری تو زندگی میں کبھی اماں نے بات نہیں سنی. وہ کہتی ہیں اول تو کبھی شکایت کا ان کو فون نہیں گیا، اگر کبھی کرو کہتی ہیں اپنے گھر کی باتیں باہر بتاتے ہو.